بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس سے پوچھا، کیا تجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صحاف ابن سیاد نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک صادق اور ایک کاذب آتا ہے۔ صادق اور کاذب کا کیا مطلب ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ فرشتہ بھی اور ابلیس بھی اس کے دماغ میں اپنے اپنے اشارے اور اپنے اپنے امور غیب ڈال دیتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ صحاف ابن سیاد علم سحر میں مہارت رکھتا تھا۔ ساحر ہم بھی ہیں، اس علم کے اسرار و نموز میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہ علم یہودیوں کو اتنا مرغوب ہے کہ انہوں نے اسے بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے اور اس میں ابلیسیت بھر دی ہے۔ ان کے ساحر بالکل صحیح پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ صحاف ابن سیاد بھی پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ اسے اس نے یوں بیان کیا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو اسے خدا کا پیغام دیتا ہے، اور ابلیس بھی آتا ہے جو اسے آنے والے حالات بتا جاتا ہے۔ تم میرے بیٹے کی بات کر رہے تھے، حسن بن صبا کے باپ نے کہا، یہ کس قسم کا نبی بنے گا؟ جیسے کئی اور نبی بنے۔ ابن عطاش نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو یا نہ مانو، میں اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے ہی نہیں تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، یہ تم میں گمراہی اور فتنہ پھیلائیں گے۔ طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم نے مسلمہ بن کذاب کا نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت شجاع بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ صحاف ابن سیاد نے اسلام قبول کر لیا تھا، طلحہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنا مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے ملی۔ اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا، علی بن احمد نے کہا۔ میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے۔ ابن عطاش نے کہا، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں عکس غلط نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی۔ لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ ابن عطاش نے کہا، حاکم وقت تک تیری رسائی ہے۔ تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے، لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں جاتا؟ کون ہے جو سانپ سے پیار کرتا ہے لیکن ہر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو اس کا راستہ بدل سکتا ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا، تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ خدا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، سب مانتے ہیں یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ایک روز خدا اسے تباہ کر دے گا اور یہ قیامت ہوگی، لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے، اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نام پیدا کرے۔ علی بن احمد نے کہا، نام پیدا کرے گا؟ ابن عطاش نے کہا، نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی، اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ پارسائی میں کیا رکھا ہے ابن عطاش؟ علی بن احمد نے اسے مسکراہٹ سے کہا، جو مسرت سے خالی تھی۔ میں بچہ تیری شاگردی میں بٹھا رہا ہوں، اس سے ایسے راستے پر ڈال کہ تجھ جیسا عالم بن جائے۔ علی بن احمد نے اپنے بیٹے حسن کو عبد الملک بن عطاش کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد الملک علی بن احمد کے گھر آیا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس رات عبد الملک بن عطاش کسی خاص مقصد سے وہاں گیا تھا۔ ابن عطاش نے کہا، میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کو ذہن کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔
میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فرقے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اسے اسی راستے پر ڈال دوں اور ان علوم اور عملیات کا ایسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صبا کا باپ جیسا خود تھا ویسے ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا۔ عبد الملک ابن عطاش اپنے فرقے کا صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھا بلکہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور فرقے کی سربلندی کے لیے زمین دوز کاروائیوں میں بھی لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا احمد جوان ہو رہا تھا۔ اس بیٹے کا نام محمد بن عبد الملک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو احمد بن عطاش کہلانا زیادہ پسند کیا۔ عبد الملک نے اسے اپنے فرقے کی تبلیغ اور دیگر کارروائیوں کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کو جو تربیت دینی شروع کی تو اس کے پیش نظر اپنا یہی مشن تھا۔ اس نے اس کمسن لڑکے میں بڑے کام کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ عبد الملک نے حسن کو علم نجوم اور سحر کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی تیزی اور پورے انماغ سے یہ علوم سیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی اضافی تعلیم تھی، اصل تعلیم تو دینی اور معاشرتی علوم کی تھی۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ اس شہر کے حاکم ابو مسلم رازی کو پتہ چل گیا علی بن احمد کا بیٹا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بیٹھا ہے۔ رازی جانتا تھا عبد الملک اسماعیلی ہے۔ علی بن احمد نے رازی کو حلفیہ طور پر یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک روز ابو مسلم رازی نے اس سے پوچھا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اسماعیلیہ تعلیق کی شاگردی میں کیوں بٹھایا ہے؟ علی بن احمد نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کی شاگردی میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ابو مسلم رازی نے اسے سرکاری خزانے سے اتنی رقم دلوا دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کے پاس بھیج دیا۔ حسن بن صبا فارغ التحصیل ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ پھر وہ 20-21 برس بعد اپنے ہم جماعت اور دوست خواجہ حسن طوسی کے پاس مرو گیا تھا۔ اس وقت خواجہ طوسی سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم بن کر سلجوقی سلطان سے نظام الملک کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا۔ حسن نے نظام الملک سے کہا کہ اس نے اپنی عمر کا یہ اتنا لمبا اور اتنا قیمتی عرصہ روزگار کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھاتے گزارا ہے، اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ خواجہ حسن طوسی وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صبا نے جھوٹ بولا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس عرصے میں وہ ایک طاقت اور ایک انتہائی خطرناک انسان بن چکا تھا۔ وہ آگ میں سے گزر کر کندن بن گیا تھا۔ اس نے ہزارہ پیروکار ہی نہیں بنا لیے تھے بلکہ ان پر اپنی عقیدت کا پاگل پن طاری کر دیا تھا، اور اس کے یہ جنونی پیروکار کسی ایک شہر یا قصبے میں نہیں بلکہ بڑے وسیع علاقوں میں جنگلوں میں پھیل گئے تھے۔ اس نے یہ مقبولیت اور یہ طاقت کس طرح حاصل کی تھی؟ نیشا پور سے رہ پہنچتے ہی وہ اپنے پہلے اتالیق کے یہاں گیا۔ اتالیق عبد الملک ابن عطاش اسے ایسے اتفاق سے ملا کہ اسے گلے سے لگایا اور کچھ دیر گلے سے ہی لگائے رکھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم ایسے ہی خوبصورت جوان نکلو گے، ابن عطاش نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا، اور اس کے بازوؤں پر کندھوں کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، پٹھوں میں جوانی کی طاقت آ گئی ہے۔ پھر اس کے سر کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تیرے دماغ میں ابھی کچھ گیا ہے یا نہیں؟ محترم اتالیق، حسن نے کہا، دماغ میں تو بہت کچھ بھر لایا ہوں۔ یہ علم ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کے الفاظ ہیں جو دماغ میں ٹھوس لایا ہوں، لیکن ایک تشنگی ہے جو بے قراری بن کر دماغ کو ایک سوچ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ کیا تو علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے؟ عمل کی؟ حسن نے کہا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی شاگردی میں بیٹھا تو آپ نے بتایا کہ مذہب اور فرائض کیا ہیں۔ پھر آپ نے مجھے ستاروں سے روشناس کرایا اور مجھ پر سحر کے بید کھولے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس طرح دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے بے چینی اور اضطراب پر اس کا قابو نہ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ بتائیں محترم اتالیق، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ تیری منزل تیرے اپنے دماغ میں ہے، ابن عطاش نے کہا، دماغ کو کھوج۔ یہ کام آپ کریں، حسن نے کہا۔ ہاں، 2-3 بار خیال آیا جیسے میں فرعون بننا چاہتا ہوں، ابن عطاش نے زوردار کہکا لگایا۔ حسن حیرت سے اس کے منہ کو دیکھنے لگا۔
تو نے اپنی منزل کا سراغ پا لیا۔ ابن عطاش نے کہا، اب تیری بے قراری کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ کچھ وقت لگے گا حسن، محنت، مشقت اور ریاض کی ضرورت ہے، وہ میں کروں گا۔ تیرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔